بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کسی کو کوئی جسمانی بیماری لگ جائے نا تو وہ زیادہ سے زیادہ اس کی جان لے سکتی ہے، لیکن اگر کسی کو روحانی بیماری لگ جائے نا تو وہ اس کا ایمان برباد کر سکتی ہے۔ آج کی سٹوری بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ایسی بیماری جو بہت سارے لوگوں میں پائی جاتی ہے، حسد۔ بہت سارے لوگ اس بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں اور بڑے سے بڑے عبادت گزار لوگوں میں بھی یہ مرض پایا جاتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک بہن کی کال مجھے موصول ہوئی اور انہوں نے مجھے بتایا، وہ کہتی ہیں کہ میں درود پاک بھی پڑھتی ہوں لیکن میرے اندر ایک مرض پایا جاتا ہے، وہ ہے حسد کا، کہ کسی کی بھی نعمت مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، کسی کو خوش دیکھ لوں مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ کسی طرح اس کی نعمت زائل ہو جائے، اس کی خوشی ختم ہو جائے اور اس کی جو نعمت ہے وہ برباد ہو جائے۔ میں بڑی پریشان ہوں، مجھے اس کا علاج بتائیے۔ تو میں نے ان کی تربیت بھی کی، ان کو اس مرض سے نجات کے لیے علاج بھی بتایا، اور آج آپ کو ایک خوشخبری سناؤں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی حاسدین بہت سارے ہوتے ہیں۔ حاسدین نے ان کے ناک میں دم کیا ہوتا ہے، حاسدین کی وجہ سے وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے ارد گرد بھی حاسدین پائے جاتے ہیں تو آج میں ایک خاص تحفہ آپ کو دوں گا جو مجھے ایک بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے پیر طریقت نے دیا تھا، اور ایک بہت بڑے عامل بزرگ نے مجھے یہ تحفہ دیا تھا اور فرمایا تھا، بیٹا 3 مرتبہ صبح 3 مرتبہ شام اس کو پڑھ لیا کرو، حاسدین کے حسد سے نجات ملے گی۔ میں نے عرض کی، بابا جی آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے مجھے یہ عطا فرمایا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ بہت ساری مخلوق خدا میرے ساتھ رابطے میں رہتی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ جو بھی آپ وظیفہ مجھے دیں وہ صرف میرے لیے خاص نہ ہو بلکہ جس کو دوں اس کو فائدہ پہنچے۔ تو وہ اس وظیفے کے بہت بڑے عامل تھے، بڑی برسوں کی ان کی ریاضت تھی۔ تو انہوں نے فرمایا، ٹھیک ہے بیٹا، جس کو بھی آپ دو گے، اجازت دو گے، وظیفہ کام کرے گا، انشاءاللہ حاسدین سے اسے نجات نصیب ہوگی۔ تو وہ وہی وظیفہ آپ کو آج میں دینے لگا ہوں۔ اور سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں حسد یہ مرض کتنا برا ہے۔ دیکھیں، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، اس طرح حسد نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 6 قسم کے لوگ ہیں کہ جن کو بروز قیامت بغیر حساب و کتاب کے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ دیکھیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بہت زیادہ خوف خدا رکھنے والے، آرزو کرتے ہیں، تمنا کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرنا، جنت کی آرزو کرتے ہیں، بلا حساب جنت میں داخلے کی دعا کرتے ہیں۔ لیکن حضور فرما رہے ہیں کہ 6 قسم کے لوگ ہیں کہ جو بغیر حساب و کتاب کے جہنم میں داخل کیے جائیں گے، کہ ان کی کوئی عبادت ان کے کام نہ آئے گی، ان کی کوئی نیکی ان کے کام نہ آئے گی، ان کا کوئی حج عمرہ، کوئی عبادت ریاضت ان کے کام نہ آئے گی، بغیر حساب و کتاب کے ہی انہیں جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اور ان 6 میں سے ایک وہ ہیں کہ جو حسد کرنے والے ہیں، بالخصوص علماء جو حسد کرنے والے ہیں۔ تو حسد کی بیماری ایسی خطرناک بیماری ہے کہ جو بندے کو جہنم میں داخل کر دیتی ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اس طرح حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حسد کرتا ہے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ استغفر اللہ۔ مجھے یہ بتائیں، جس غلام کا اپنے آقا سے ہی تعلق ختم ہو گیا، جس امتی کا اپنے نبی سے ہی تعلق ختم ہو گیا، تو مجھے یہ بتائیں اس کے پاس پھر بچا ہی کیا ہے؟ اور حضور فرما رہے ہیں کہ جو حسد کرتا ہے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حسد عبادت کا نور بجھا دیتی ہے، عبادت کا نور ختم کر دیتی ہے، چہرے کی نورانیت زائل ہو جاتی ہے، اور بندہ جو ہے وہ ایک قسم کا برباد ہو جاتا ہے، اس کی روحانیت تباہ ہو کر رہ جاتی ہے۔ اور جو حسد بکثرت کرتا ہے، جو اللہ نے کسی کو نعمت دی اور اس پر حسد کرتا ہے اور آرزو کرتا ہے کہ اس کی نعمت زائل ہو جائے، اس کی خوشی ختم ہو جائے، اور جو بھی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا یہ سب ختم ہو جائے، تو اس طرح کی آرزو کرنا یہ سخت گناہ کا کام ہے اور اپنی نیکیوں کو برباد کرنے والی بات ہے۔ جو لوگ حسد سے پاک رہتے ہیں، جن کے دلوں میں حسد نہیں ہوتا، انہیں اللہ کریم کیسے انعامات سے مشرف فرماتے ہیں۔ سنیں گے، سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھے تھے کہ حضور نے فرمایا کہ ابھی اس دروازے سے ایک جنتی شخص داخل ہوگا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان بڑی تعجب سے دیکھنے لگے اور انتظار کرنے لگے کہ کون سا ایسا وہ شخص ہے کہ جس کے متعلق حضور نے فرمایا ہے کہ یہ جنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ایک صحابی
اس طرح حاضر ہوئے کہ ان کی داڑھی کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئے اور جو ہے حضور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا اور بیٹھ گئے۔ اب سب صحابہ بڑی رشک بری نگاہوں سے ان کو دیکھ رہے ہیں۔ اچھا وہ دن گزر گیا، اگلے دن پھر صحابہ کرام بیٹھے ہیں حضور کے ساتھ۔ حضور فرماتے ہیں کہ ابھی اس دروازے سے ایک جنتی شخص داخل ہوگا۔ اللہ اکبر! اب صحابہ دوبارہ جو ہے وہ منتظر ہیں کہ دیکھیں، زیارت کریں، کون سا ایسا خوش نصیب شخص ہے کہ جسے حضور نے آج بھی جنتی فرمایا ہے۔ تو صحابہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہی صحابی دوبارہ مسجد میں جو ہے وہ حاضر ہوتے ہیں، دروازے سے داخل ہو رہے ہوتے ہیں، اس حال میں کہ ان کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہوتا ہے۔ وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور جو ہے وہ سلام کرتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں۔ اچھا دوسرا دن گزر گیا، تیسرے دن پھر حضور صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ حضور وہی ارشاد فرماتے ہیں کہ آج اس دروازے سے ایک جنتی شخص داخل ہوگا۔ اللہ اکبر! اب صحابہ دوبارہ منتظر، کیا دیکھتے ہیں کہ وہی صحابی دوبارہ دروازے سے داخل ہوتے ہیں، سارے رشک بری نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ ان کا عمل ایسا کون سا ہے کہ جس کے سبب حضور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جنتی شخص ہے۔ تو وہاں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں بیٹھے تھے، تو انہوں نے مصمم ارادہ کیا کہ میں جانوں گا، میں یہ جان کر رہوں گا کہ آخر یہ عمل کرتے کون سے ہیں کہ جس کے سبب حضور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جنتی شخص ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہے وہ ان صحابی کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ جناب میں 3 دن کے لیے آپ کے پاس مہمان بننا چاہتا ہوں، تو کیا آپ میری میزبانی کرنا پسند فرمائیں گے؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، آپ آ جائیے بالکل میرے ساتھ۔ تو آپ جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن عمر اب ان کے ساتھ چلے گئے اور ان کے گھر مہمان ہو گئے۔ اب 3 رات اور 3 دن مسلسل ان کے ساتھ، اور مقصد کیا کہ دیکھیں بھئی یہ عمل کون سے ایسا کرتے ہیں، یہ وظیفہ ایسا کون سا پڑھتے ہیں، یہ عبادت ایسی کون سی کرتے ہیں کہ جس کے سبب حضور نبی پاک علیہ السلام نے ان کو جنتی کہا ہے۔ اچھا حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ کوئی بہت زیادہ عبادات نہیں کرتے تھے، جس طرح ہم نوافل پڑھتے ویسے یہ نوافل پڑھتے، جس طرح ہم تلاوت قرآن کریم کرتے اسی طرح یہ تلاوت قرآن کریم کرتے، الغرض جس طرح ہم عبادات کیا کرتے تھے اسی طرح یہ عبادات کرتے۔ ایک بات یہ دیکھی کہ سوتے ہوئے جو ہے وہ کروٹ بدلتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے اور فجر سے پہلے اٹھ جاتے اور نماز میں شریک ہو جاتے۔ کوئی بڑا عمل کرتے ان کو نہ دیکھا، کوئی خاص عمل کرتے نہ دیکھا کہ جس کے سبب ہم جو ہے وہ جان پاتے کہ یہی عمل ہے کہ جس کے بدولت حضور نے فرمایا کہ یہ جنتی شخص ہے۔ تو جب 3 دن گزر گئے نا، تو حضرت عبداللہ ابن عمر ان کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ جناب میں 3 دن آپ کے پاس اس لیے ٹھہرا تھا کہ تاکہ جان سکوں کہ آپ کون سے ایسا عمل کرتے ہیں کہ جس کے سبب حضور نبی پاک علیہ السلام نے آپ کو جنتی کہا ہے۔ لیکن حضور میں نے تو کوئی ایسا عمل آپ میں دیکھا ہی نہیں، کوئی ایسا عمل نہیں دیکھا، جس طرح ہم عبادت کرتے ہیں اسی طرح آپ عبادت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک عمل میں کرتا ہوں، ایک عمل، اور عمل وہ ہے کہ میرے دل میں کسی بھی مسلمان کے متعلق بغض نہیں ہے، کینہ نہیں ہے، اور میرا دل ہر مسلمان سے حسد سے پاک ہے، کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے حسد نہیں ہے۔ اللہ اکبر! تصور کریں کہ یہ اتنا بڑا انعام اس شخص کے لیے کہ جس کا دل مسلمانوں سے پاک و صاف ہے، جس کے دل میں مسلمانوں کے خلاف جو وہ کینہ، نفرت، بغض، عداوت، حسد کچھ نہیں ہے، اس کا دل پاک صاف ہے۔ اس کا انعام کیا کہ حضور نے فرما دیا کہ یہ شخص جو ہے وہ جنتی ہے۔ اور تصور کریں کہ جس دل میں بغض ہوگا، مخلوق خدا کا بغض ہوگا، حضور نبی پاک علیہ السلام کے امتیوں کا بغض ہوگا، اس کا کیا انجام ہوگا۔ دیکھیں اللہ کی دین ہے نا، اللہ تعالیٰ چاہے جسے عزت دے، جسے ذلت دے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ جسے عزت دے، جسے کاروبار دے، جسے رزق دے، جسے اولاد دے، جسے بینک بیلنس دے، جسے عزت دے، جسے شہرت دے، جسے نعمت دے، جسے اولاد دے، جسے کار دے، جسے بنگلہ دے۔ ہم کون ہوتے ہیں یہ جو ہے نا خواہش کرنے والے اور اسے بد دعا کرنے والے اور یہ خواہش رکھنے والے کہ اللہ اس کی نعمت کو برباد کر دے، اس کی نعمت زائل ہو جائے۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ دیکھیں اگر ہم یہ آرزو رکھتے ہیں کہ فلاں کی نعمت زائل ہو جائے اور فلاں کی خوشی ختم ہو جائے، ہم تو گویا کہ اللہ کے تقسیم پر اعتراض کرنے والے ہوئے کہ اللہ نے اس کو نعمت دی نا۔ ہر نعمت کو دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے نا، ہر نعمت کو دینے والا، ہر عزت کو، ہر اچھی چیز جو بھی دی کسی شخص کو، کچھ بھی ملا اللہ نے عطا فرمایا نا، اور اس کی رضا سے ہوا، اور ہم چاہتے ہیں کہ نہیں یہ نعمت اسے زائل ہو گئے، تو گویا کہ ہم اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرنے والے ہوئے۔ تو ظاہر ہے کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو اللہ کے نافرمانوں میں ہمارا شمار ہوگا اور اللہ ہمیں جہنم میں
داخل کرے گا تو ہمارا دل جو ہے وہ پاک و صاف ہونا چاہیے، شفاف ہونا چاہیے. دل میں کسی بھی مسلمان کے خلاف بغض و عداوت، حسد، کینہ، بغض وغیرہ نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں ہوگا تو اللہ نے چاہا اللہ کی جنت ہی ہمارا مقدر بنے گی. اب میں آپ کو وظیفے بتاتا ہوں. سب سے پہلا وظیفہ وہ ہے سورۃ فلق کا. یہ حاسدین کے حسد سے نجات حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. بہتر یہ ہے کہ 3 دن ایام بیز میں 13، 14، 15 313 مرتبہ سورۃ فلق آپ پڑھیں. تینوں دن 313 مرتبہ، یا اپنے نام کے اعداد کے برابر 3 دن آپ اس کو پڑھیں، اور پھر اس کے بعد 11 مرتبہ روزانہ پڑھیں. بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اچھا، دوسرا وظیفہ جو مجھے ایک عامل بزرگ نے دیا، جو بہت بڑے عامل ہیں اور صاحب ریاضت، صاحب سلسلہ، صاحب اجازت اور بہت کچھ ہے، مجھے فرمایا کہ بیٹا 3 مرتبہ سورۃ طارق پڑھ لیا کرو، صبح 3 مرتبہ، شام. حاسدین کے حسد سے نجات پاؤ گے. پھر میں نے عرض کی حضور مخلوق خدا رابطہ کرتی ہے تو آپ شفقت فرمائیں، مجھے اجازت دیں کہ جو بھی اجازت مانگے اس کو اجازت دے سکوں. فرمایا جی بیٹا، جس کو بھی اجازت دو گے تو اللہ نے چاہا اسے فائدہ ہوگا، حاسدین کے حسد سے نجات نصیب ہوگی. تو یہ بہترین صورت ہے. سورۃ طارق حصار کے لیے بہت ہی بہترین کام دیتی ہے. حاسدین کے حسد سے نجات حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. اور اگر آپ کے اندر حسد کا مرض پایا جاتا ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ جس سے بھی آپ کو حسد ہوتی ہے نا، آپ اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں. آپ کی شاپ ہے، دوسرے کی بھی ساتھ میں دکان ہے، آپ کا کاروبار کم چلتا ہے، اس کا زیادہ چلتا ہے، اور آپ کے دل میں حسد پیدا ہوتا ہے کہ اس کا کاروبار ختم ہو جائے اور اس کا سامان جل جائے، جو کچھ بھی ہو جائے، تو آپ اس کو دعا دینا شروع کر دیں. یا اللہ اس کے کاروبار میں ترقی عطا فرما، اسے عروج عطا فرما، اس کے گاہک اور زیادہ آنا شروع ہو جائیں. تو یقین مانے حسد کی بہترین کاٹ ہو جائے گی. کسی سے بھی آپ کو حسد ہو جائے، آپ اس کو دعا دینا شروع کر دیں، انشاءاللہ حسد کا مرض دور ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو حسد سے نجات عطا فرمائے، اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا.